عقیدہ ختم نبوت پر حملے ہوتے رہے، مگر سن لو اگر کسی دور میں نمرود آتا ہے تو رب مقابلے میں پھر ابراہیم بھی بھیجتا ہے، اگر فرعون آتا ہے تو رب، بولیے اب آپ نے مکمل کرنا ہے جملہ، رب موسیٰ بھی بھیجتا ہے، اگر یزید آتا ہے رب حسین بھی بھیجتا ہے۔ اسی طرح جب ان جیسے فتنوں نے سر اٹھایا تو کبھی تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کا مقابلہ کیا، کبھی حضرت مولانا شاہ احمد خان نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، کبھی مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فتنے کی سرکوبی کی، اور چلتے چلتے جب 88 کا دور آیا، توجہ کرنا، 88 کا دور آ گیا، اس فتنے نے مسلمانوں کو چیلنج کیا، آؤ میرے مقابلے میں مناظرہ کرو۔ دبک کر بیٹھ گئے ہم لوگ بیٹھ گئے، گھبرا گئے، کیا بنے گا، چیلنج کر دیا، نہ جانے کیا کر دے۔ حضور شیخ الاسلام تک خبر پہنچی، آپ نے خط لکھا اسے، کہا تیرے مناظرے کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں، مگر 3 باتیں یاد رکھنا، میرا ایمان اور دعویٰ ہے کہ تو میلاد پاک کی رات 11-12 کی درمیانی رات آ رہی ہے مینار پاکستان پر، وہاں آ جانا، تیرا انتظار کروں گا۔ یاد رکھنا صبح نماز فجر کے لیے جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی تو تائب ہو کر اس وقت سے پہلے ایمان لا چکا ہوگا۔ یہ نوجوانوں کو خبر نہیں ہے 78 کے بعد پیدا ہونے والے، 88 کے بعد یا 90 کے بعد پیدا ہونے والے، ان کے علم میں لانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو تائب ہو کر ایمان لا چکا ہوگا۔ یہ نہ ہوا، اگر یہ نہ ہوا تو فرمایا تیری موت واقع ہو جائے گی۔ کسی کو زندگی ملے یا کسی کو، بولیے یہ فیصلہ تقدیر کا ہے، بولیے کیا ہے، فیصلہ تقدیر کا ہے، اور یہ تقدیر مبرم ہے، اور تقدیر مبرم کے بارے میں جان لیں کہ وہ وقت کے غوث کے بغیر کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ بات بڑی خاص کر رہا ہوں، علماء متوجہ رہیے گا، وقت کے غوث کے بغیر کوئی بدل نہیں سکتا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو پتا چلا کہ قادری صاحب نے یہ چیلنج دے دیا کہ تیری موت ہو جائے گی۔ آپ نے پوچھا قادری صاحب آپ کو خبر ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا جملہ سننا، اپنے ایمان کو تازگی دینا، اور اگر پسند آ جائے تو سمجھ لینا کہ آج حقیقی تحریک کی بارگاہ میں آ گئے ہو، آج سے مناج القرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا مجھے ہوش ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، نیازی صاحب یہ جن کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں وہی تو میری لاج رکھیں گے۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان کی تقویت تھی۔ فرمایا مجھے خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تیری موت واقع ہو جائے گی۔ اگلی بات فرمایا اگر دونوں کام نہ ہوئے تو فرمایا سن لے، جس چوراہے پہ تیرا دل کرے طاہر القادری کی گردن اڑا دینا۔ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ مینار پاکستان کی رات 11-12 کی درمیانی رات سٹیج سج گیا، کل علماء دیوبند کیا، اہل تشیع کیا، اہل حدیث کیا، اہل سنت کیا، کل مکاتب فکر کے لوگ سٹیج پر جمع تھے، ہزارہ علماء اور لاکھوں عشاقان مصطفیٰ سامعین جمع تھے، رات بھر انتظار کرتے رہے، اس بدبخت نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ پھر فتح کا سہرا، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے سر سجا کہ جس نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں پیش کیا۔